السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس چینل پہ پڑھیں گے حجاب کے اندر ایک جاپانی نو مسلم طالبہ کی تحریر۔ ان کا نام ہے خولا لکاتا۔ آئیے ہم اس تحریر کو انہی کی زبانی پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1991 کے اوائل میں جب میں نے فرانس میں اسلام قبول کیا تو اسکول میں حجاب کا استعمال گرما گرم بحث کا موضوع بنا ہوا تھا۔ فرانسیسی معاشی مسائل سے دوچار تھے جس کے نتیجے میں بے روزگاری عام ہوئی۔ بے روزگاری کے اسباب میں سے ایک سبب مسلم ممالک سے آنے والے تارکین وطن کو سمجھا گیا۔ اپنے شہروں اور اسکولوں میں حجاب کو دیکھ کر ان کے اندر زبردست منفی رجحانات پیدا ہوئے۔ عوام کی اکثریت کا خیال تھا کہ پبلک ایجوکیشن سسٹم میں حجاب استعمال کرنے کی اجازت دینا سیکولرزم کے خلاف ہے۔ میں اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ نہیں سمجھ سکی کہ اگر کوئی طالبہ اپنے سر پر صرف کپڑا ڈال لیتی ہے تو اسکول اس کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں۔ میں یہ بھی نہیں سمجھ سکی کہ مسلمانوں کے نزدیک حجاب کے استعمال کرنے کی کیا اہمیت ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ عقائد اور مذہبی معاملات کی ادائیگی کے سلسلے میں اسکولوں کو غیر جانبدار رہنا چاہیے اور انہیں ان معاملات میں اس وقت تک دخل نہیں دینا چاہیے جب تک ان سے اسکولوں کا ڈسپلن خراب نہ ہو۔ یعنی حجاب استعمال کرنے کی وجہ سے کچھ مسلم لڑکیوں کا فرانسیسی اسکولوں سے اخراج بھی کیا گیا۔ فرانسیسیوں کو دوسرے اہل مغرب کی طرح یہ توقع تھی کہ تاریخ میں حجاب کا نام مغربیت اور سیکولرزم کے غلبے کے زیر اثر ختم ہو جائے گا، لیکن عالم اسلام میں خاص طور سے نوجوان نسل کے اندر مختلف ممالک میں پردے کی ایک زبردست لہر پھیل رہی ہے۔ یہ موجودہ بیداری یا اسلامی احیا کا اظہار ہے۔ چونکہ مسلمانوں کی عظمت اور تشخیص کو نو آبادیاتی نظام اور معاشی استحصال کے ذریعے معتعد بار برباد کیا جا چکا ہے، اس لیے یہ عمل ان کی عظمت رفتہ رفتہ دوبارہ بحال کرنے کے حصول کی ایک علامت بن گیا۔ میرا تعلق جاپان سے ہے۔ تاریخی اعتبار سے مغربی ثقافت کا تجربہ ہم نے پہلی بار میجی دور میں 1860 کے عشرے میں کیا جب جاپان دوسرے ممالک کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ اس دور میں جاپانیوں کے اندر مغربی طرز زندگی اور لباس کے خلاف شدید رد عمل ہوا۔ اس طرح ہم لوگوں کا عربوں نیز دوسرے مسلمانوں کی حمایت کا سبب قدیم روایت پسندی یا مغربیت کی مخالفت میں تلاش کیا جا سکتا ہے جس کا خود جاپانیوں کو تجربہ ہے۔ انسان کے اندر قدامت پسندی کا میلان جھلکتا ہے، لہذا وہ غیر شعوری طور پر نئے اور غیر مانوس طرز حیات کو قبول کرنے کے بجائے شدید رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کبھی یہ جاننے اور سمجھنے کے لیے نہیں رکتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ ایسا ہی ان غیر مسلموں کا معاملہ ہے جو حجاب کو ظلم کی ایک علامت سمجھتے ہیں۔ ان کا اعتقاد ہے کہ مسلم عورتوں کو رسم و رواج کا پابند بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی قابل افسوس حالت سے ناواقف ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ مسلم عورت کے نجات تحریک آزادی نسواں یا کسی ایسی اقتصادی و معاشرتی اصلاح کے ذریعے ہوگی جو اس کو آزادی دے، اس کے ذہن کو بیدار کرے اور اسے رسم و رواج نیز حجاب کی پابندیوں سے آزاد کرے۔ اس طرز فکر کو عام طور پر ان سب لوگوں نے اپنایا ہے جنہیں اسلام کے بارے میں بہت کم معلومات ہے۔ سیکولرزم کے حامی غیر مسلم عام طور پر یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کوئی شخص ان کی زندگی کے رخ کو بدل کر اس مذہب کے مطابق کیوں کرنا چاہتا ہے جو صدیوں پہلے رائج ہوا تھا۔ وہ اسلام کی قوت اور اپیل کو نہیں سمجھتے ہیں جو عالمگیر اور لازوال ہے۔ وہ اس حقیقت سے پریشان ہیں کہ دنیا کی مختلف قومیتوں میں ان عورتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو اسلام کی طرف راغب ہو رہی ہیں اور اپنے آپ کو مستور کر رہی ہیں۔ اس انوکھی شے سے انہیں پریشانی لاحق ہے۔ یہ انوکھی شے جو صرف عورت کے گیسو ہی کو پوشیدہ نہیں رکھتی بلکہ اس مخصوص روح کو بھی نسوانیت کو پوشیدہ رکھتی ہے جب تک ان کی نظروں کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ کوئی غیر مسلم باہر سے
مؤثر طور پر یہ نہیں دیکھ سکتا کہ حجاب کے اندر کیا ہے، اور نہ ہی میں ایسا مشاہدہ کر سکتی ہوں۔ اس موضوع سے متعلق بہت سی کتابوں کا انداز بھی سرسری اور خارجی جائزے کا ہے۔ ان کے مصنفین کے حاشیے خیال میں وہ حقیقت نہیں آ سکتی جو ایک عورت کی ننگی نگاہ حجاب کے اندر سے بھانپتی ہے۔ 1991 میں مسلمان ہونے کے بعد میرے تصورات اس سلسلے میں واضح ہوئے۔ ان ایام میں جب مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اسلام قبول کروں یا نہ کروں، میں نے اپنے اندر سنجیدگی کے ساتھ روزانہ 5 مطلوبہ عبادات ادا کرنے کی صلاحیت اور رجحان کا اندازہ نہیں لگایا تھا، اور نہ ہی حجاب پہننے کے بارے میں سوچا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس بات سے خائف تھی کہ میرے مسلمان ہونے کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کے لیے میرے اندر منفی رجحان نہ پیدا ہو۔ پیرس کی مسجد میں پہلی بار جانے سے قبل میں ایک ایسی دنیا میں رہتی تھی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نماز اور حجاب سے یکسر ناواقف تھی۔ میں بمشکل یہ تصور کر سکتی تھی کہ میں کبھی فرائض کو ادا کر سکتی ہوں یا ان طریقوں کو اپنا سکتی ہوں، پھر بھی میرے اندر کوئی چیز رونما ہو چکی تھی، اور اسلامی برادری میں داخل ہونے کی میری خواہش اتنی شدید تھی کہ اس بات سے قطعاً پریشان نہ تھی جس سے مذہب تبدیل کرنے کے بعد میرا سابقہ ہوتا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ مجھ کو اللہ کی رحمت اور عنایت سے اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی۔ حصہ اول کا اختتام ہوا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ اگلے حصے بھی آنے پر آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم۔